جو کہے کہ اسلام سے میرا کوئی تعلق نہیں، دین سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اورنگزیب سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد وہ مندر میں جا کر گھنٹی بجائے یا اور ٹیکا لگا لے یا غیروں کی طرح کافروں کی طرح جو ہے حکومت کر لے۔ آپ کہتے ہو تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ اگر آپ دین کے تابع نہیں کریں گے، اسلام کے تابع نہیں کریں گے، تو آپ میں اور غیر مسلم میں، کافر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سیاست ایک شعبہ ہے۔ اسلام کے بغیر سیاست جو ہے غنڈہ گردی ہے، ناانصافی ہے، ظالمانہ رواج ہے، ظالمانہ حاکمانہ ڈکٹیٹرشپ کا معاملہ ہے۔ آپ کو اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کرنا ہے تو مسلمانوں اور اسلام کا نام لینا ہے۔ ترحاب پریمیم کوالٹی کے خوبصورت عربی لباس، عربی ٹوب اور جھبے مدارس اور مکاتب میں طلبہ کو انعام دینے کے لیے بالکل واجبی ہدیے پر۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ اللہ جل شانہ نے جو دین ہم کو عطا فرمایا ہے وہ دین مبین ہے۔ آقائے مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں قرآن پاک نے کہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ کامل ہے، ایک اسوہ حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا ایک پیارا طریقہ بتلایا، اسی طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات، جنگوں کے اندر اور حکومت بھی کی ہے، سیاست بھی کی ہے۔ سیاست اسلام کا ایک حصہ ہے۔ سیاست کے بغیر اسلام ادھورا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام سے کیا تعلق ہے، تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ سیرت پاک جانتے نہیں ہیں، وہ سیرت پاک پڑھتے نہیں ہیں، سیرت پاک کے سلسلے میں سنتے نہیں ہیں۔ آپ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سیاست ایک شعبہ ہے۔ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، امیر المؤمنین کا لقب تھا ان کو۔ انہوں نے ایک حکومت کی اور وہ حکومت کر کے دنیا کے سامنے ایک سیمپل اور نمونہ پیش کیا۔ ان کی ایسی حکومت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جانور جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے، ان کی صحیح اور سیاست کی وجہ سے ان کی حکومت میں یہ دونوں ایک جو ہے تالاب سے پانی پیا کرتے تھے۔ حکومتوں کا اثر جو ہے وہ عوام پر بھی پڑتا ہے، جانوروں پر تک کے پڑتا ہے۔ صحیح حاکم ہو، منصف ہو، انصاف کرنے والا ہو۔ اسی لیے جتنے بادشاہ گزرے ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں گے تو انہوں نے دنیا کے اندر جو اللہ نے انہیں بادشاہت دی، سلطنت دی، انہوں نے دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے کے ساتھ دنیا کے اندر بادشاہت کی۔ آپ کو تعجب ہوگا، ایسے بادشاہ سلطان التمش جو ہے دلی کے تخت پر بیٹھنے والا بادشاہ، وہ دینداری میں اتنا زیادہ آگے تھا، اتنا زیادہ آگے تھا، اتنا دیندار تھا، متقی پرہیزگار تھا کہ آج کے زمانے کا کوئی مولوی، مبلغ اور کوئی دین کا داعی، اسلام کا سپاہی شاید اس کے مقابل میں جو ہے مل جائے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ راز اس وقت کھلتا ہے جب اس کے روحانی پیشوا، اس کے روحانی قائد، وہ پیر اور بزرگ
جس کے ہاتھ پر یہ بیعت تھا ان کا انتقال ہو رہا ہے، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے نصیحت کی تھی کہ میری جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس کی عصر کی سنت کبھی نہ چھٹی ہو۔ پورا مجمع پریشان ہے۔ جنازے کی نماز کے اندر منظر کیسا ہوتا آپ کو معلوم ہے، لاکھوں کروڑوں جس کے جنازے میں لوگ ہوں، اور بادشاہ وقت نے وصیت یہ کی ہے، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اس میں بدائی بھی تھے، مبلغ بھی تھے، دیندار بھی تھے، متقی پرہیزگار بھی تھے، علماء بھی تھے، سب تھے، کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہوا، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ایک مرد مومن جو ہے بادشاہ وقت، وہ آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بزرگ نے، میرے روحانی پیشوا نے آج میرا راز کھول دیا ہے۔ کوئی جب نہیں بڑھا تو بادشاہ التمش جو ہے سلطان، وہ جا کر جنازے کی نماز پڑھاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، سیاست دین کے تابع ہے، سیاست اسلام کے تابع ہے۔ اسلام کے بغیر سیاست جو ہے غنڈہ گردی ہے، ناانصافی ہے، ظالمانہ رواج ہے، ظالمانہ حاکمانہ ڈکٹیٹرشپ کا معاملہ ہے، اس سے کوئی اجر و ثواب نہیں مل سکتا۔ سیاست کا مسئلہ جو ہے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ مسلمانوں میں سیاست کر رہے، اسلام کے لیے سیاست کر رہے ہیں، تو آپ کو اجر و ثواب بھی مل سکتا ہے۔ اور اگر آپ دوسرے غیر قوموں کی طرح اگر سیاست کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے بعد دین کا مسئلہ، شریعت کا مسئلہ، اسلام کا مسئلہ آپ کو کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ہے۔ آپ نے اپنا تعارف، اپنی آئیڈینٹی مسلمان ہونے کے اعتبار سے کی ہے، آپ نے اپنی پارٹی، اپنی جماعت کا نسب العین اسلام کہا ہے، اس لیے کوئی سوال تو ضرور کرے گا، کوئی روکے گا اور ٹوکے گا تو ضرور سے روکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص دین اور اسلام کو مانتا ہی نہیں ہے اسے کوئی منوانے کے واسطے جاتا بھی نہیں۔ جو کہے کہ اسلام سے میرا کوئی تعلق نہیں، دین سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اورنگزیب سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد وہ مندر میں جا کر گھنٹی بجائے یا اور ٹیکا لگا لے یا غیروں کی طرح، کافروں کی طرح جو ہے حکومت کر لے، سیاست کر لے، وہ کر سکتا ہے۔ لیکن دیندار آدمی، اسلام اور مسلمانوں کے اندر نمائندگی کرنے والا آدمی، اسے تو چاہے سیاسی قائد ہو یا مذہبی قائد ہو، دونوں قائدین کو اگر کسی چیز نے جکڑ کر رکھا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو کلمے کے جز اسے پکڑ کر رکھے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تعجب ہوتا ہے، چونکہ یہ الیکشن کا زمانہ ہے اور مسلمان آپس میں الجھا ہوا ہے، اس لیے میں جو ہے کچھ رہبری اور رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ تسلیم کر لیجئے آپ کہ بغیر سیاست کے اسلام ادھورا ہے اور سیاست دین کے تابع ہے۔ اگر آپ دین کے تابع نہیں کریں گے، اسلام کے تابع نہیں کریں گے، تو آپ میں اور غیر مسلم میں، کافر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کے اندر اور اسلام کا تصور کر کے خدمت خلق کا جذبہ لے کر اگر کوئی جاتا ہے تو خدمت خلق سے بھی خدا مل سکتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو سماج سیوا ہے، سیاست ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری حدیث جس کو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، اس حدیث کو غور کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تھوڑی دیر نقل و حرکت کرنا، تھوڑی سی کوشش کر لینا،
10 سال کے اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے. اندازہ لگائیے 10 سال اگر کوئی مومن جو ہے اعتکاف کرے تو آپ اس کے ہاتھ چومنے لگ جائیں گے. آج یہ خدمت خلق کے اعتبار سے مسجد جمیل بیگ کے اندر جو کھانا کھلایا جاتا ہے، بیماروں تک کے کھانا پہنچایا جاتا ہے، یہ جذبہ ہر مومن کے اندر ہونا، اپنے پڑوسی کا خیال رکھنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للجار حق، پڑوسی کا بھی تیرے اوپر حق ہے. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. مسلمان کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی ہے. اب میری زبان میرے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہی نہیں ہے. میں اور آپ الیکشن میں اسی لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ اس کے خاندان کو نکال کے بیٹھیں گے، اس کی بال کی کھال نکال کر بیٹھیں گے، اسے ذلیل اور رسوا کریں گے. میرا اور آپ کا پورا پلان یہ ہو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، دیر ہے اس کے پاس، اندھیر نہیں ہے. کس جذبے سے تم نے اس سیاست کے میدان میں قدم رکھا ہے؟ آپ کہتے ہو تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. پہلی بات تو یہ کہ لا الہ الا اللہ اتنا سا کہہ دینا یہ غلط، یہ کسی یہود و نصارہ کی سازش ہے، وہ جو مسلمانوں کے زبانوں سے کہلانا چاہتی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ بھائی صرف ایک آدمی کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور محمد رسول اللہ کا قائل نہیں ہے، یا محمد رسول اللہ بولتا ہی نہیں ہے، تو آپ اس کو مسلمان کہو گے؟ اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ضروری ہے. ہزاروں دلیلیں آپ کو مل جائیں گی. تو اگر آدمی یہ کہہ رہا ہے، آدھا کلمہ تذکرہ کر رہا ہے اور آدھا کلمہ چھوڑ دے رہا ہے، اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ سیاست میں بولے ہر چیز جائز ہے، بولے یہ اس کا مسلک، یہ اس کا مذہب، یہ اس کی دین، اس کا شریعت، سیاست میں ہر چیز جائز ہے. کیسے جائز ہوتی؟ اس لیے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ نہیں بولا نا. اگر محمد رسول اللہ کہتا ہے تو اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے محمد رسول اللہ کی ذات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے سیاست کی اسے سیکھنا پڑے گا، پھر سماج میں آنا پڑے گا، پھر خدمت خلق کے جذبے سے لوگوں کے درمیان میں جانا پڑے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ کہنے والے کو روکنا، ٹوکنا، منع کرنا، سمجھانا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ وہ یہود و نصارہ کے طرف سے نکلے ہوئے جملے ہیں. کسی مسلمان کو کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ آپ ادھورے کلمے کی یعنی جو ہے تبلیغ کرو. اور جب رشتہ آپ جوڑ رہے ہیں کلمے سے، اور کلمے کے مطابق زندگی نہیں ہے، کلمے کے مطابق عمل نہیں ہے، کلمے کے تقاضے کو آپ پورا نہیں کرتے ہیں، تو پھر آپ کلمے کا مذاق اڑا رہے ہیں، کلمے کے آڑ میں اپنے مفادات پورے کر رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سیاست کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ تلاش کریں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ بھی ایک شعبہ ایسا ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ تک کے پہنچ سکتا ہے. خدمت خلق کو. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین کے سلسلے میں بھائی یہ جو ہے سیاست ہے، اس میں ہر چیز چل جاتی ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. سیاست سے دین کو آپ جدا کر ہی نہیں سکتے. آپ کو اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کرنا ہے تو مسلمانوں اور اسلام کا نام لینا ہے، اور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق اگر آپ کو سیاست نہیں کرنا ہے
تو پھر آپ گھنٹی بجانے والوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ ٹیکا لگا کر، مندر میں جا کر کفر کر کے، شرک کر کے کیسے بھی کر سکتے ہیں، کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں۔